رہی بات وہ جو روایت ہے، میں اس روایت کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ وہ روایت کیا ہے. کیا اس روایت کے اندر حضرت محمد ابن حنفیہ نے امام حسین کو منع کیا؟ کیا امام حسین کو یہ کہا کہ تمہارا خروج سیاسی ہے؟ کیا امام حسین کے خروج کو ناجائز کہا؟ یا کہانی کچھ اور ہے؟ تبھی میں کہتا ہوں کہ ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تحقیق کرے، نہ کہ ایسے ہی بلا تحقیق لوگوں کی باتوں میں آئے کہ لوگ کچھ بھی بیان کریں اور ہم کدھر چلے جائیں. کہ ظاہر بات ہے کہ جس نے بھی وہ کتاب پڑھی ہوگی تو اس کے اصل مراجع کی طرف نہیں کیا ہوگا کہ اصل مراجع میں کیا ہے. اگر اس کتاب میں یہ بات ہے تو وہ اس نے صرف جو مؤلف نے ترجمہ کر دیا اور جو اپنی سمجھ کے مطابق کیا، بس اس نے اس کے مطابق رائے اپنی قائم کر لی کہ ایسا ہے اور ایسا ہے. حضرت محمد ابن حنفیہ کی جو یہ روایت ہے یہ تاریخ طبری میں ملتی ہے. محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسین کو نکلتے وقت یہ بات کہی. فقال له محمد ابن الحنفیہ یا اخی انت احب الناس الی واعزهم علی ولست ادعو نصیحتی لك ابدا فتأنا فانی اخاف ان تدخل مصرا من الانصار فیختلف الناس بینهم فمنهم طائفة معك واخرى عليك فیقتتلون فتكون انت لذلك السبب فان رأيت ان تقوم فانك اعز من بالحرم وامنعه. فقال يا اخي والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية. یہ روایت دیکھیں. اس روایت کے اندر محمد ابن حنفیہ کیا فرماتے ہیں؟ محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں اے میرے بھائی، آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں اور میں آپ کو نصیحت کرنے سے کبھی باز نہیں آؤں گا. پس خروج کے معاملے میں ٹھہر جائیں. میں ڈرتا ہوں کہ اگر آپ کسی شہر میں داخل ہوں تو لوگوں میں اختلاف ہوگا، کچھ آپ کے ساتھ ہوں گے، کچھ آپ کے خلاف، اور ان کے درمیان جنگ ہوگی اور آپ اس کے سبب بنیں گے. اگر آپ مکہ میں ٹھہر جائیں تو آپ یہاں سب سے زیادہ معزز اور محفوظ ہیں. تو حسین نے فرمایا اے میرے بھائی، خدا کی قسم اگر دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ یا جائے امن بھی نہ ہو تب بھی میں یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا. اس روایت میں سیاسی خروج یا بغاوت جیسے الفاظ تو کہیں نہیں ملتے، بلکہ یہ تو ایک محبت بھری نصیحت ہے ایک بھائی کی دوسرے بھائی کو، اور ایک مشاورت ہے جس کے اندر وہ اپنے بھائی کو یہ فرما رہا ہے کہ میرے بھائی آپ نہ جائیں. دوسرے نمبر پر یہ روایت فصیح عربی اصولوں کے اوپر مبنی ہے. اس کے اندر جو جملہ ہے بڑے ہی عجیب انداز کے اندر یہ جملہ فرمایا ہے فَتَكُونَ أَنْتَ لِذَلِكَ السَّبَبِ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ سبب فساد بن جاؤ گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبب فساد آپ پر ڈالا جائے گا، تم پر الزام آئے گا. اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے. یہ بھی ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے شفقت ہے اور پرواہ ہے کہ ایسا نہ ہو اے حسین آپ نکلیں اور لوگ لڑیں آپ کے نکلنے کے بعد، اور ہرگز آپ کا جو جذبہ ہے وہ حق کے اوپر مبنی ہے. لیکن یہ جو شیاطین ہیں، جو مخالفین ہیں، وہ آپ کے خروج کی وجہ سے قتل و قتال بھی کریں گے اور اس کے بعد آپ کو بدنام کریں گے کہ آپ کی وجہ سے مسلمان آپس کے اندر دست و گریباں ہو گئے اور لڑ گئے. تو اس کے اندر یہ بات نمایاں ہے. خیر اس روایت میں کہیں ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ کا نکلنا حرام ہے اور جائز نہیں اور فلاں فلاں. تو میرے بھائی، ہم آل رسول کی نفرت دل میں رکھ کر، جب آل رسول کی عداوت دل میں رکھ کر کہ بس جو ہمارا ذہن بنا دیا گیا ہے آل تشیع کی مخالفت میں نواسب نے، تو بس وہ جب رکھ کر ہم کسی کی بھی کتاب کو پڑھیں گے اور اصل مراجع کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر ہماری یہی سوچ ہوگی اور پھر ہماری یہی باتیں ہوں گی جو آج معاشرے کے اندر یہ عام ہو چکی ہیں. اور اس قسم کی باتیں اللہ کی پناہ کہ آل رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کو ہی مشکوک بنانے لگ گئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج جو تھا وہ شرعاً جائز نہیں تھا اور فلاں اور فلاں. حالانکہ تمام تر محدثین نے کیا فرمایا؟ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا کہ اے امام، اگر میں حضرت حسین کے دور میں ہوتا یخرج الی القتال مع الحسین، کیا میں حضرت حسین کے ساتھ نکل سکتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا یخرج معه فإنه قتل ظلما، بالکل نکل سکتے تھے کیونکہ وہ ظلماً قتل کیے گئے ہیں. حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا وہ ظلماً قتل کیے گئے ہیں. اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں الحسین لم یکن خروجہ لطلب الملک، حضرت حسین کا خروج کسی طلب ملکیت بادشاہت کے لیے نہیں تھا. وانما خرج لاقامۃ الحق ودفع الظلم، منہاج السنۃ النبویہ. اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کا خروج بادشاہت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، خلافت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ظلم کو دفع کرنے کے لیے تھا. یہ ہیں اکابرین امت. وحسین اقام حق عظیم
علامہ ابن حجر الحیثمی فرماتے ہیں وحسین اقام علی حق عظیم وخرج لرد الظلم وهو ماجور علی نیته وشہادته صواعق المحرقہ، فرماتے ہیں کہ حضرت حسین ایک بہت بڑے حق عظیم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ جو نکلے تھے وہ ظلم کو دفع کرنے کے لیے، ظلم کے رد کرنے کے لیے نکلے تھے، اور وہ اس معاملے میں اپنی نیت پر معجور ہیں، انہیں اجر بھی ملا ہے اور ان کی شہادت پر بھی ان کو اجر ملا ہے کہ وہ شہید ہیں۔ قاضی ابن العربی المالکی فرماتے ہیں اگرچہ بعض اہل علم خروج کو مناسب نہ سمجھتے مگر وہ بھی امام حسین کو معذور اور مجتہد مانتے ہیں۔ تو یہ ثابت ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خروج تھا دینی اخلاقی اصولی بنیادوں پر تھا، نہ کہ سیاسی بغاوت۔ محمد ابن حنفیہ کا مشورہ فتویٰ یا مخالفت نہ تھا بلکہ احتیاطی تدبیر تھی۔ سلف صالحین کا اجماعی نظریہ یہ ہے کہ حسین حق پر تھے، یزید ظالم تھا، حسین کا اقدام قابل تعظیم ہے، خواہ بعض نے مصلحتاً اختلاف کیا ہو